السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، سب طرح کی تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہی لائق خوشگوار ہے جو سارے جہانوں کا تنہا پالنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اور اس دین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے ہر مرحلے میں یہ گائیڈ کرتا ہے۔ کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلام کی تعلیمات نہ ہو، اس کو کیسے کرنا ہمیں معلوم نہیں، دوسری کتابوں میں دیکھنا پڑے، ایسا کوئی انسان کا مرحلہ نہیں ہے۔ ہر مرحلے میں انسان کو گائیڈ کرتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے ماں کے پیٹ سے نکل کر کے خبر کے پیٹ میں جانے تک کیا کیا کرنا چاہیے، اس کو کون سی چیزیں سامنے آئیں گی، ساری چیزوں میں بہترین طریقے سے گائیڈ اسلام نے کیا ہے۔ محترم بھائیوں، دنیا کے دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں، سب مذہبوں کے اندر جا کر کے چھان مار کر دیکھیں، دین اسلام جیسی خصوصیات آپ کو نہیں ملے گی۔ ہر ایک مذہب میں بہت ساری خامیاں ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں، عیب ہے، لیکن دین اسلام کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ دین اسلام یہ اللہ رب العالمین کا مذہب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا دین ہے۔ تو دین اسلام یہ ایک سسٹم پر عمل کرنے کا نام ہے۔ وہ سسٹم اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے جو طریقہ رکھ رکھاؤ، رہن سہن جو بتا کر کے گئے، اسی کو دین کہتے ہیں، وہی اسلام ہے۔ محترم بھائیوں، اسلام کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ حد درجے آسان دین ہے، بہت آسان دین ہے۔ دوسرے ادیان کے جیسا اور دوسرے ادیان کے اندر جو کام مشکل کام ہے، وہ کام کے جیسا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ نظر مان لیتے ہیں، منت مان لیتے ہیں، 25 کلومیٹر 60 کلومیٹر بغیر جوتے کے، بغیر چپل کے چل کر ہی چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کا رب خوش ہو جائے گا۔ اسلام کے اندر ایسی کوئی انسان کو تکلیف دینے والی کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ حد درجہ آسان عبادتیں ہیں، جو بھی ہے بڑی میٹھی ہیں، اور سب ہمارے فائدے کے لیے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں ہمارا نقصان ہو۔ ٹھنڈی کے دنوں میں اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو پورا ایک نالے میں، ندی میں اپنے آپ کو ڈبو کر کے اٹھے، بہت زیادہ کھانسی بھی ہو، سردی بھی ہو، پانی لگنے سے اور زیادہ بیماری بڑھ جانے کا بھی اندیشہ ہے، امکان ہے، پھر بھی یہ ناک پکڑ کر کے اندر ڈبکیاں لیتا ہے، 60 ڈبکیاں، 15 ڈبکیاں، 14 ڈبکیاں لیتا ہے۔ بھلا بولیے کہ اس کے اندر آدمی کی اچھائی کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا وہ، لیکن وہ دوسرے مذہبوں میں عبادت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں انسان کو نقصان ہو، بلکہ جتنے بھی کام آپ دیکھیں اسلام میں، سارے کے سارے ہمارے فائدے کے لیے۔ اسلام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لوگ سن رہے تھے، تو بعض باتیں ایسی تھی جو لوگوں کو اس وقت سمجھ میں نہیں آئی، تو لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ کیا ہوتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سائنسدانوں کو بھی بھیجا۔ سائنس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ سائنس کے ذریعے سے بھی بہت سارے حقائق اسلام کے سامنے آ گئے۔ آج سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا کوئی بھی حکم فائدے سے خالی نہیں ہے، جو بھی حکم ہے سب کے اندر فائدہ بھرا پڑا ہے، بے شمار فوائد ہیں، چاہے وضو کو لے لو، نماز کو لے لو، زکوٰۃ کو لے لو، روزے کو لے لو، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر احکامات دیے ہیں سب میں فائدہ ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے، 1400 سال پہلے یہ سائنس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس جیسے کوئی آلات نہیں تھے، سامان نہیں تھے، اوزار نہیں تھے،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دے کے گئے وہ دین آج بھی 100% اس کے اوپر لوگ ہے نا ٹوٹ کر کے عمل کر رہے ہیں، گرچہ کہ وہ نہ مانے اللہ کا ہے بول کر کے، لیکن برابر اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بے شمار فوائد اسلام کے ہیں، تو اس حساب سے اللہ کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس بہترین دین کی طرف اللہ نے ہمیں گائیڈ کیا، اس بہترین دین کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی فرمائی، اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ یہاں پر ایک اہم بات بتانا یہ ہے کہ کچھ ناآشنا مسلمان، کچھ ناآشنا لوگ جانتے نہیں ہیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری زندگی میں اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ عملی طور پر یہ بتاتے ہیں، زبانی طور پر بھی یہ بولتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں اسلام کی ان کو ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے ان کو اسلام کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے پاس نئی نئی چیزیں ہیں، زندگی گزارنے کے لیے بہترین سامان ہے، اونچے اونچے محلات موجود ہیں، بہترین سواریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، اور زندگی کے اندر نئی نئی چیزیں، ان کے لگژری کے بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں، یہ سب پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اسلام کی چندہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اسلام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ کہتے ہیں۔ ان کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، تم کو اسلام کی ضرورت نہیں ہے، اسلام پر عمل کرنے کی تم کو ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس قسم قسم کی ایجادات ہیں، اچھے کپڑے ہیں، دنیا میں زندگی گزارنے کے خوشنما چیزیں ہیں تمہارے پاس، ٹیلی فون ہے، عمدہ سواریاں ہیں، بنگلے ہیں، لذیذ کھانے ہیں، تو یہ سب کھا کر کے، پہن کر کے، انجوائے کرتے ہوئے اب اسلام کی تمہیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اب ان سے سوال یہ کرنا کہ یہ ساری چیزیں تمہاری کب تک رہیں گی تمہارے پاس؟ یہ بہترین کھانا، بہترین کپڑے، اچھی سواریاں، عمدہ محلات، یہ عمدہ گھریں تمہارے پاس کب تک رہیں گی؟ اس کے اندر تم کب تک رہو گے؟ اس وقت تک جب تک کہ تم زندہ رہو گے۔ جب تم مر جاؤ گے تو تمہارے بہترین کپڑے تمہارے سے نکال لیے جائیں گے، عمدہ سواریاں تم استعمال نہیں کر سکتے، اچھے محلات، اچھے گھروں میں تم نہیں رہ سکتے، اور اچھے دنیا کی زندگی گزارنے کے نئے نئے طریقے کو دیکھ کر تم نے اسلام کو بے ضرورت سمجھا، وہ سب چیزیں تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور تم کو 2 گز زمین کے چھوٹے ٹکڑے میں، زمین کے اندر تم کو منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا۔ اب بولو کہ 60 سالہ زندگی تم نے دیکھی، لگژری لائف کو، اور اس کے اندر کے چقمق کو دیکھ کر کے، ان کی خوشیوں کو دیکھ کر کے، ان کی ہری بھری کو، ہر سرسبزی کو دیکھ کر کے اسلام کو چھوڑ دیے۔ حالانکہ اسلام پر عمل کرنے سے یہ تمہاری دنیا بھی اچھی رہ سکتی ہے، اس کے بعد کی زندگی جو برزخ ہے، اس کے بعد کی زندگی جو آخرت ہے، یہ سب میں اچھی رہنے کا، اچھا رکھنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اسلام پر عمل کرنے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معمولی پیریڈ کے لیے ہمیشہ ہمیش کی زندگی کا نقصان بول رہا ہے انسان، یہ بات بول کر کے۔ کیا بات بول کر کے؟ دنیا کے اندر اچھے انداز میں زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ، اسلام کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، نماز کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ذکر کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، دعا کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ بہت اچھا ہے ہمارے پاس، کھانا ہے اچھا، پہننا اچھا ہے، کپڑے اچھا ہے، سب اچھے ہیں ہمارے پاس، اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے 60 سالہ زندگی کو چھوڑ دیجیے، اس کے 60 سالہ زندگی اچھی گزر جائے گی، آزمائش ہے اللہ کی، لیکن اس کے بعد کی زندگی کا کیا ہوگا؟ اب اگر کوئی بولے کہ اس کے بعد کا کون دیکھے، 60 سالی زندگی ہے، اس کے بعد کا کون دیکھے، میں آپ کو ایک لاجک بتاتا ہوں۔ لاجک یہ ہے کہ آپ یہ نباتات دیکھیں، نباتات ہے، جھاڑیاں، اور یہ جمادات، یہ پہاڑ وغیرہ، ان کی زندگی لاکھوں برس ہے۔ ہمارے پردادا، کوئی اس کے اوپر کے دادا نے ایک جھاڑ بویا تھا، وہ بھی زندہ ہے، اور یہ جمادات، یہ ہم نہیں، ہمارے پرداداؤں نے پشتوں سے دیکھ رہے، یہ جھاڑ، یہ پہاڑ ایسے رکا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا اس کی عمر لاکھوں سال ہے۔ اب بولو کہ پہاڑ کی عمر لاکھوں سال ہے، نباتات کی عمر لاکھوں سال ہے، زندگیاں ان کی، اور انسان کی زندگی 60 سال 70 سال زندگی بس اتنا، کیا تو انصاف ہے یہ؟ انسان کی زندگی 60 سال 70 سال نہیں، انسان کی زندگی ان سے بھی زیادہ ہے، ابد الآباد ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی، انسان مرتا نہیں ہے، انسان مرتا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا سے اگر کوئی چلا گیا تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ انتقال ہو گیا بولتے۔ انتقال ہونا کا مطلب کیا ہو؟ وہ کمرے میں تھے، وہ کمرے سے منتقل ہو کے اس کمرے کے اندر آئے، وہ کمرے میں تھے، وہ روم میں تھے، وہ روم سے منتقل ہو کے اس کمرے کے اندر آئے، یعنی بدلے جگہ۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگی ابد الآباد ہے۔ بس اس کی چھوٹی مثال اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے موت کو نیند کہا ہے، نیند۔ تم روزانہ موت کا مشاہدہ کرتے ہو بولتے اللہ تعالیٰ، روزانہ موت کو دیکھتے ہو، کیسے؟ سو گیا آدمی، مردہ اور سویا ہوا دو ایک ہے، تو سونے کے بعد پھر اٹھتا ہے نا،
ایسے ہی موت کی نیند سوئے گا, خبر میں جانے کے بعد کیا کھلے گی. یعنی وہ روم میں سو گیا تھا, لے جا کر کے اس کو یہ روم میں لا کے رکھ دیا گیا, آنکھ کھلی تو یہ روم میں اپنے آپ کو پائے گا. اسلام یہی کہتا ہے کہ تمہاری موت, زندگی ختم نہیں ہوتی. دنیا کے اندر جو 60 سالہ زندگی, یہ مرحلہ, یہ پیریڈ ختم ہوگا, اس کے بعد برزخ کا مرحلہ باقی ہے, اس کے بعد آخرت کا مرحلہ باقی ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. کہ دنیا کی زندگی محض سے روزہ, لیکن آخرت کی زندگی ابد الآباد, ہمیشہ کی زندگی, موت نہیں ہے انسان کو. یہ کیسے انصاف ہو سکتا ہے کہ نباتات اور جمادات کی عمریں تو لمبی ہو اور انسان کی عمر صرف 60 سال 70 سال سے 100 سال ہو؟ 100 سال نہیں ہے ہماری عمر, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. بس دنیا میں رہنے کا مرحلہ یہ 60 سالہ ہے, 70 سالہ ہے. پھر اس کے بعد کا برزخ کا معاملہ بہت لمبا, خبر کی زندگی. پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. مرتا نہیں ہے انسان, منتقل ہوتا جاتا ہے مراحل میں. تو اب بولیے کہ ایک مختصر مرحلے میں تمہاری یہ لگژری لائف کام آئے گی. یہ لائف کو دیکھ کر کے تم اسلام کو چھوڑ رہے ہو, ابد الآباد برزخ میں رہنا ہے اور آخرت میں رہنا ہے, اس میں اگر تم یہاں اسلام پہ عمل نہیں کرو گے تو سب اندھیرا ہے. ان کو کیا جواب وہ اس کا دیں گے؟ اسلام کی ضرورت ہمیں ویسے ہی ہے جیسے آج ہمیں سورج کی ضرورت ہے. سورج نہ ہو تو ساری دنیا اندھیری ہو جائے گی. ایسا ہی اسلام ہماری زندگیوں میں نہ ہو تو ہماری دنیا کی زندگی, خبر کی زندگی, آخرت کی زندگی اندھیری ہو جائے گی. میرے بھائیوں, یا ایک بات یہ بھی غور کرنا ہے کہ جو لوگ اسلام کو مانتے ہیں وہ لوگ بھی صحیح اسلام کو نہیں مانتے ہیں. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اسلام کے نام پر اسلام سے دور ہے, اسلام کے نام پر اسلام سے دور ہے. کیسے؟ اسلام کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ صاف سیدھے بات میں اسلام کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا, جو رسول اللہ نے کہا, وہی اسلام ہے. صاف بات ہے یہ. جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اسلام ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اسلام ہے. ان دونوں کے علاوہ انسان کسی کی بھی بات کو لے لے, یہ دونوں کے باتوں, یہ اللہ اس کے رسول کی بات کے علاوہ خلاف ہے یہ بات ہے, تو وہ اسلام نہیں ہے, ذرا بھی اسلام نہیں ہے. اس کو ایک چھوٹی مثال سے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک آدمی ہے, بہت سارے لوگوں کے اندر آیا, سونے کی چین رکھا ہوا ہے ہاتھ میں, بہت فخریہ طور پر خوشی کہہ رہا ہے کہ سونے کی چین ہے, سونے کی چین ہے, سونے کی چین ہے. سارے لوگ مان بھی لیے کہ ٹھیک ہے اس کے پاس سونے کی چین موجود ہے, بڑا مالدار آدمی ہے, کوئی بھی بول, جو بھی مسئلہ ہو بول لیے. یہ سونے کی ہے یا اصلی ہے, نقلی ہے, کب معلوم ہوگا؟ اس کو لے جا کر کے پرکھا جائے گا, مشین میں رکھا جائے گا, سونار کو دیں گے تو پرکھ کر کے بولے گا کہ یہ نقلی ہے یا اصلی ہے. آج لوگ نقلی اسلام کو ہاتھ میں رکھ کر کے اصلی اسلام سمجھ کر کے اس پر عمل کرتے ہوئے خوش ہے کہ یہ اسلام ان کو خبر میں کام آئے گا, آخرت میں کام آئے گا. ہے ان کے پاس چیز نقلی. یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ پرکھنے والے کے پاس جائیں گے تو معلوم ہوگا. پرکھنے کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ قرآن ہے, حدیث ہے. آپ کا جو بھی عمل ہے قرآن حدیث کی کسوٹی پہ لا کے رکھیے. ہمارا جو بھی عمل ہے, ہمارا جو بھی کام ہے, قرآن حدیث کی کسوٹی پہ لا کے رکھیے. اللہ نے جو کام آپ جیسا کر رہے ویسا کرنے کا اگر حکم دیا ہے تو آپ کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس جو عمل ہے وہ اصلی عمل ہے. یہ عمل کے اوپر آپ یہ امید رکھ سکتے ہیں, یہ ہوپ رکھ سکتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے میری برزخ کی زندگی, میری آخرت کی زندگی اچھی ہوگی. آپ یہ امید رکھ سکتے ہیں. آپ ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جس عمل کے بارے میں نہ اللہ نے کہا نہ رسول اللہ نے کہا, بلکہ لوگوں نے کہا ہے, بعض بڑے لوگوں نے کہا ہے, ولیوں نے کہا ہے, بزرگوں نے کہا ہے, مفتیوں نے کہا ہے, لیکن اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا, اللہ نے کچھ نہیں کہا. آپ سمجھ لیجئے کہ نقلی سونا, نقلی چیز آپ کے پاس ہے اور اصلی چیز لینے کی امید آپ کر رہے ہیں, یہ کبھی نہیں ہوگا. جب جانچا جائے گا, اللہ تعالیٰ جانچیں گے, بولیں گے کہ یہ تو میں کرنے کا حکم نہیں دیتا, کیوں کیا؟ ساری عمر ویسٹ کر کے آیا ہے, ساری عمر بیکار کر کے آیا ہے. اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے, اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے, ساری عمر بیکار کر کے آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بھی اجر نہیں دے گا. کیوں؟ اجر دینے کے لیے اللہ نے شرط کیا لگائی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شرط لگائی. ان کے علاوہ میں اگر کسی کا عمل ہے, یاد رکھ لو نقلی پہ ہے, وہاں پہ کچھ کام نہیں آئے گا. بہت لمبا سفر ہے, لمبے سفر پر جا رہے, روپیوں کی ضرورت ہے, نقلی روپے کٹے آپ نے رکھ لیا, کیا فائدہ ہے؟ ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکیں گے آپ, بھیک مانگنا پڑے گا. یا تو دنیا میں بھیک مانگے تو کوئی نہ کوئی رحم کھا کے دے دے گا, ایک نیکی کے لیے ترسے گا انسان. نقلی اسلام پہ عمل کر کے آیا ہے, ایک نیکی کے لیے ترسے گا, کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. دنیا میں تو دے دیا جائے گا, کوئی دینے کے لیے تیار نہیں.
انسان کی آنکھیں عام طور پر اس وقت کھلتی ہے جبکہ اس کی آنکھیں بند ہوتی ہے. خبر میں جب آنکھیں بند ہو گئی, خبر میں لے جا کے ڈال دیے, کھولے, دیکھنے کے بعد پورے کا پورا نقلی اسلام پہ عمل کر کے آیا, پرکھا گیا, ایک بھی عمل قبول نہیں ہے. کتنا افسوس کرے گا, موقع بھی رہی ہے, موقع بھی نہیں ہے, کیونکہ اب وہ دنیا کی زندگی ختم ہو گئی, موقع بھی نہیں ہے. آج ہمارے کتنے نام کے مسلمان ایسے ہیں جو اسلام کے نام پر اسلام سے دور ہیں, ایسے کام کرتے ہیں جس کا کوئی نہ اللہ نے کرنے کا حکم دیا, نہ رسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا. آپ دیکھیں رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے, نہ جانے رجب کے مہینے میں کیا کیا بدعات لوگوں نے اسلام سمجھ کر کے, نیکی سمجھ کر کے اس کے پر عمل کرتے ہیں. رجب کے پہلے ہفتے میں یہ لوگ صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں, اور اسی طرح سے رجب کے مہینے میں مریم کا روزہ بول کر کے روزہ رکھتے ہیں. رجب کے مہینے میں الگ الگ طریقے سے رجب کے مہینے کو اہمیت دیتے, معراج کا روزہ رکھتے, مریم علیہ السلام کا روزہ, ہزاری کا روزہ, لکھی کا روزہ. نہ اللہ نے کہا رکھنے کا, نہ رسول اللہ نے کہا رکھنے کا. اگر ہم نے اس چیزوں پر عمل کیا تو محنت تو ویسٹ ہو رہی ہے, لیکن نقلی چیز پر عمل کرنے کی وجہ سے کچھ بھی ہم کو فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایسی کڑوی اور سچی حقیقت ہے, جانے کے بعد ہی انسان کو معلوم ہوگا. کیونکہ اب ایک چھوٹی مثال میں آپ کو بولتا ہوں. ایک بلڈنگ کا کام چل رہا ہے, آپ گئے وہاں پہ جا کے کام کرنا شروع کر دیے, خوب کام کرے, خوب کام, دوسرے کام کرنے والے بھی ہیں, آپ جا کے خوب کام کرے. شام ہو گئی, مالک کے پاس آئے, پیسے دو بولے. مالک بولے گا کیا پیسے, کون تو, ارے صبح سے تمہارے گھر کے پاس میں نے کام کیا ہے, کون کرو بولے آپ کو. یہاں پر اس کی آنکھوں کے سامنے دوسرے نوکروں کو یہ پیسے دے رہا ہے, وہ نوکروں کو پیسے دے رہا ہے جو نوکروں کو اس نے رکھا, اور وہ نوکروں کو پیسے دے رہا ہے جس نوکروں کو اس نے وہ کام کرنے کا حکم دیا. تو وہ کام انہوں نے کیا تو اس کو بدلہ مزدوری مل رہی ہے, لیکن یہ آدمی کو مزدوری نہیں ملے گی. کیوں؟ نہ مالک مکان نے کرنے کا حکم دیا, نہ ہی وہ کام کرو بول کے بولا. خواہ اس نے محنت کیا, کچھ اجر نہیں پائے گا, تھک گیا ہے, عمر ختم ہو گئی ہے, لیکن کوئی اجر نہیں پائے. یہی مثال ہے اصلی اسلام پہ اور نقلی اسلام پہ عمل کرنے کی. دیکھیں کہ قرآن حدیث کے اندر کوئی عمل کرنے کا حکم اللہ نے رسول اللہ نے دیا, اس پر عمل کرو, آپ کو اجرت ملے گی. اگر آپ نے وہ کام کیا جو نہیں ہے, نہ قرآن میں نہ رسول اللہ نے کہا, عمل کی کتنا بھی عمل کرو, آپ یہ ہوپ میں رہو, یہ امید میں رہو کہ مجھے ثواب ملے گا, دنیا میں مجھے مل رہا ہے. دنیا میں تو آپ کے یقین کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوگا, اچھائی ہوگی, خوشی آئے گی, آپ کے یقین کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوگا. لیکن جب پرکھا جائے گا کہ آپ اصلی ہے نقلی ہے, معلوم ہو جائے گا کہ قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے تو نقلی ہے. آپ دنیا میں کتنے بھی بڑی حیثیت ہو, آپ کتنی بڑی شخصیت ہو, آپ نقلی ہے تو نقلی ہے, بازو کر دیا جائے گا, ردی کی ٹوکری میں آپ کے عمل کو آپ کو ڈال دیا جائے گا. میرے بھائیو, رجب کے یہ روزے حدیث اور قرآن سے ثابت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ کے رجب کے مہینے میں پہلے ہفتے میں جمعرات اور جمعہ کے بیچ میں مغرب کے موقع پر ایک نماز پڑھتے ہیں صلاۃ الرغائب بول کر کے, یہ نماز بھی ثابت نہیں ہے. 27 رجب کو شب معراج بول کر کے رات میں جاگتے, یہ جاگنا بھی ثابت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ 22 رجب کو امام جعفر کے نام پر کونڈے پکاتے, رجب کے کونڈے نکالتے, یہ نکالنا بھی جائز نہیں ہے. بعض لوگ رجب کے مہینے میں عمرہ کرتے, یہ کہتے کہ عمرہ کرنے پر حج کا ثواب ملتا ہے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائیو, فتنوں کے دور پہ صحیح اسلام پر عمل کرنے کی بڑی فضیلت ہے. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ صحیح تعلیم حاصل کریں, پھر اس کے بعد جو ہے اسی پر عمل کریں. زندگی مختصر ہے, جو کچھ ہم نے کیا اس کو بعد میں پانا ہو تو کرتے وقت یہ دیکھ لے کہ صحیح ہے یا نہیں. بیج بوتے وقت کیڑ کی بیج وہ ہے, اور یہ امید رکھے کہ بڑے بڑے پھل والا جھاڑ نکلو, کبھی نہیں نکلے گا. بیج کے اندر کیڑ کیا ہے؟ بدعت ہے. بیج کے اندر کیڑ کیا ہے؟ شرک ہے. بیج کے اندر کیڑ کیا ہے؟ وہ کام کرنا ہے جو کام اللہ نے رسول اللہ نے کرنے کا حکم نہیں دیا. تو یہ خیر خواہی کے طور پر ہے کہ اسلام پر عمل کرنا, صحیح اسلام پر عمل کرنا. صحیح اسلام کا مطلب یہ کہ اللہ نے قرآن مجید میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو بات بتلائی اس پر عمل کرنے پر ہی انسان کو ثواب ملے گا, ورنہ اس کو ثواب نہیں ملے گا, ذرا بھی نہیں ملے گا. کتنا بھی وہ رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کرے, کعبۃ اللہ میں جائے, وہ شرک کرنے والا, بدعت کرنے والا, وہ کام کرنے والا جو کام اللہ نے رسول اللہ نے کرنے کا حکم نہیں دیا, کعبۃ اللہ میں بھی جائے, طواف کے دوران بھی مر جائے, مرتے ہی شرک کر کے مرنے کی وجہ سے جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھل جائے گا. دنیا میں کیا ہے؟ حاجی لوگ ہیں, حج کیا ہے, 5 وقتہ نماز کا پابند ہے, راتوں میں اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. حالت یہ ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہے, حالت یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں میں مبتلا ہے جن کاموں کو اللہ نے رسول اللہ نے کرنے کا حکم نہیں دیا. تو یہ سارے نیک عمل برباد. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ انبیاء کی جماعت بھی اگر شرک کا کام کرتی تو یہ سارے کے سارے انبیاء کے کیے ہوئے سارے عمل ہم برباد کر دیتے. نبیوں کے عمل کو اللہ برباد کر دینے کے لیے تیار ہے شرک کی وجہ سے.
ہم کس کھیت کے مولی ہے کہ ہمارے اندر شرک آئے، بدعت آئے، بدعت پر عمل کرے اور اللہ سے یہ ہوپ رکھے کہ اللہ ہمیں ہمارے عمل کا اجر دے گا؟ نہیں دے گا میرے بھائیوں۔ زندگی ہے، غنیمت جانی ہے، معلوم کیجئے حق کیا ہے، اس پر عمل کریں، اسی کے مطابق عمل کریں تو فائدہ ہوگا، ورنہ محنت کرنے کے باوجود بھی سوائے نقصان کے اور کچھ ہاتھ انسان کو نہیں لگے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کی صحیح تعلیمات کو سن کر، سمجھ کر، سیکھ کر کے اس پر عمل کر کے اپنے آخرت کو، دنیا کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔